کہ بندہ اپنے شکم کو بھوکا رکھے. سب سے بہتر دوا یہ ہے, سب سے بہتر علاج بندے کے لیے یہ ہے. بیماریاں بنتی تب ہیں جب زیادہ کھاتا ہے, اس کے بعد آگے مسلسل سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بادشاہ نے طبیب بھیجا تھا کہ جو صحابہ بیمار ہو جائیں گے یہ ان کا علاج کرے گا. وہ کافی طویل مدت رہا اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دو, میں واپس چلا جاؤں. مجھے تو بھیجا گیا تھا کہ تمہارے صحابہ کا علاج کروں گا اور اتنی دیر ہو گئی ان میں سے تو کوئی بیمار ہوا ہی نہیں, تو میں گھر جاتا ہوں. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بیمار نہیں ہوتے اس واسطے کہ جب تک شدت سے بھوک نہ لگ جائے اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے, اور جب کھاتے ہیں ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اس واسطے ان کے ہضمے صحیح ہے. تو یہ صورتحال روزے میں ہمارے لیے لازم جو کی گئی ہے, اس سے انسان کی جو حقیقی زندگی ہے اس کے اندر زندگی کی قوت بھی ہے, نکھار بھی ہے اور بقا بھی ہے. لہذا طب کے لحاظ سے روزے کی یہ حکمت ہمارے لیے ہے کہ یہ زندگی بھی ہے اور زندگی کا نکھار بھی ہے. اس سلسلہ میں ہم ہی نہیں, ایک یورپین کیتھولک ڈاکٹر نے اس کی تحقیق کرتے ہوئے, جس کا نام جو فرائے ہے, اس نے یہ لکھا. وہ کہتا ہے کہ روزہ تقریباً کائنات میں ہر طرف ہے. حیوان بھی رکھتے ہیں, درخت بھی رکھتے ہیں, اور جب پوری کائنات اپنی صحت کے لیے روزے ضرور اختیار کرتی ہے, حیوان بھی کچھ وقت ایسا گزارتے ہیں, تو پھر انسان کو بھی صحت کے لیے بھی روزہ رکھنا چاہیے. یعنی اس کا اپنا سروے تھا, اور اس سلسلہ میں اس نے بڑی طویل بحث کے بعد اس بات کو ثابت کیا. کہتا ہے کہ برفانی علاقوں میں کئی مہینوں تک کچھ جانور غائب ہو جاتے ہیں, اور ہمارے علاقوں میں بھی بالخصوص سانپ وغیرہ اس طرح کی جو ہے وہ ایک وقت پوشیدہ ہوتے ہیں, غائب ہوتے ہیں. اور جن علاقوں میں برف باری ہوتی ہے وہاں تو کئی ماہ تک کچھ پرندے بھی غاروں میں ہوتے ہیں, کچھ جانور بھی غاروں میں ہوتے ہیں, اور وہ اس حالت کے اندر ایسی ایک اپنا کورس مکمل کر رہے ہوتے ہیں جس کو انگلش میں ہیبرنیشن کہا جاتا ہے. یعنی سردی کی نیند, ایک لمبا سیزن وہ گزارتے ہیں, اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کی کھالیں چمک رہی ہوتی ہیں, اور پرندوں کے نئے پر آ چکے ہوتے ہیں, اور ان کو نئی تازگی ملی ہوتی ہے. کیوں کہ وہ اپنا وہ روزے والا وقت گزار چکے ہیں, اور اس کے بعد ان کو صحت مل گئی ہے. یہ دیکھتے ہو کہ اس وقت آتا ہے سانپ کی کھال بدل جاتی ہے, اور سانپ جو ہے وہ اپنی جھلی کو بدلتا ہے, تو وہ اس کا ایک روزے کا انداز ہے جس کی وجہ سے اس سے فاضل مادے جو تھے وہ باہر نکل گئے اور اس کو پھر چمکدار کھال مل گئی. ایسے ہی ہمارے لیے روزہ ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم. ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے اور جسم کی زکات روزہ ہے. اب جب زکات نکلتی ہے تو پیچھے چیز پاک ہو جاتی ہے. یہ وجہ ہے کہ عید کے دن روزے دار کے چہرے پر 14ویں کے چاند جیسی چمک آ جاتی ہے, نکھار آ جاتا ہے کہ اس نے اپنی زکات نکال دی ہے, اور زکات نکالنے کے لحاظ سے ظاہری طور پر بھی اس کا بدن جو ہے وہ بالکل سلامت ہے, اس میں چمک آ گئی ہے, اور اس کو یہ صورتحال میسر ہے. وہی صورتحال کہ جب برف باری ہوتی ہے, موسم خزاں ہوتا ہے, تو درختوں کے پتے گر جاتے ہیں, اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ نئے شگوفے نکلتے ہیں جو اتنے نازک اور خوشبو والے اور چمکتے ہوتے ہیں کہ جس سے زمانے میں بہار آتی ہے. تو کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے روزوں کا وقت گزار لیا ہے اور اب ان کی عید کا زمانہ آ گیا ہے. اس واسطے کہ جو درخت ہے ان کے اندر بھی فاضل مادے ہوتے ہیں, اور ان کا خروج درختوں کی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے. وہ پتوں میں جمع ہو جاتے ہیں, اور پتے جو ہیں وہ ان سے جدا ہو جاتے ہیں ان کے روزے کے موسم کے اندر. اور جب پتے جدا ہو گئے, اب نیا زمانہ آیا, وقت آیا, تو نئے پتے نکلے, بہار آ گئی, تازگی آئی, پھول کھلے. تو بہن ہی اس ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یہ ہم دیکھتے ہیں تو انسانیت کی بقا کے لیے اور انسان کی نشو و نما اور بہتری کے لیے بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ کچھ وقت وہ حالت روزہ میں گزارے. اور یہ ہمارے دین کی حکمتیں ہیں کہ ہمیں رب ذوالجلال نے دوری اور بلکہ کئی لحاظ سے طے در طے فوائد عطا فرمائے ہیں. ایک طرف یہ حالت ہم اس میں سے گزر رہے ہیں, اللہ خوش ہو رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں, یہ سرکش نہیں ہے.
बागी नहीं है कि मैं कहूं कि तुमने नहीं खाना और ये फिर भी छुप के खा जाएं। अल्लाह खुश हो रहा है, वो जुल अर्श खुश है कि मेरी बात मानी गई है और मेरे बंदे मेरे इताअत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ फायदा ये हासिल हो रहा है कि खुद हमारा बदन, उसके लिए तिब्बी तौर पर भी ये सहूलत हमें मुयस्सर आई कि हमें खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने ऐसा मौका दिया है जिसकी वजह से बदन की सलाहियतों में एक निखार आने का जमाना आ चुका है। तीसरे नंबर पर हकीकी जिंदगी भी रोजे से है। हकीकी जिंदगी क्या है कि बंदे का दिल रोशन हो और बंदे के दिल में उजाला हो, क्योंकि कुरान मजीद के लिहाज से जिंदगी चलने फिरने का नाम नहीं है। हकीकी जिंदगी यह है कि बंदे का दिल चमक वाला हो और दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब कभी गर्दन झुकाई देख ली और 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगन ताने हूं। वो अंदाज जो दिल का है कि दिल इतना रोशन हो कि लौह महफूज की तहरीरें भी उससे पढ़ी जा सके, तो ये दिल को रोशनी रोजे की वजह से मिलती है। क्यों? इस वास्ते अगरचे कि हमारा रोजा उसमें हम इतना कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन खवास का जो रोजा है वो यकीनन उन्हें इस हकीकी जिंदगी के आखिरी मरहले तक ले जाता है। ये इंसान, इसकी तबीयत का ही हिस्सा है कि जिस वक्त बंदे का नफ्स पूरी तरह सैर हो जाता है तो इसके सारे आज़ा भूखे हो जाते हैं। आज़ा की अपनी शहावत है, नफ्स की अपनी शहावत है। नफ्स की शहावत है कि मुझे खाने को मिले, और आज़ा की शहावत मसलन आंख की शहावत है कि मैं नाजायज देखूं, कान की शहावत है मैं नाजायज सुनूं, और इंसान की जुबान की शहावत यह है कि मैं गंदी बातें करूं, हाथ की शहावत यह है कि मैं नाजायज जगह पे लगूं, और कदम की शहावत यह है कि मैं हराम बादी की तरफ चल के जाऊं। अब जिस वक्त बंदे का नफ्स सैर हो गया तो सारे आज़ा भूखे हो गए। अब वो मस्त है, उसकी आंख चाहती है मैं अपनी बदकारी कर लूं, जुबान चाहती है मैं अपनी बदकारी करूं, आंख चाहते हैं हम अपना गुनाह कर लें, हाथ चाहते हैं हम अपना गुनाह कर लें, और कदम चाहते हैं हम अपना गुनाह कर लें। ये सारी बीमारियां क्यों पैदा हुई? कि नफ्स मस्त हो गया है, नफ्स सैर हो गया है, नफ्स खा खा के वो पूरी तरह धुत हो गया है, मस्त हो गया है, आज़ा सारे भूखे हो गए हैं। लिहाजा एक कश्मकश बंदन में जारी हो गई और एक जंग छिड़ गई। इंसान की रूहानियत कहती है कि अल्लाह के दर में रहो, और शैतानियत कहती है कि निकल के बाहर चले जाओ। लेकिन अगर बंदे का नफ्स भूखा हो तो फिर क्या होता है? सारे आज़ा सैर रहते हैं। नफ्स भूखा है तो फिर कान को अब गुनाह करने का ख्याल नहीं होगा, आंख को भी गुनाह करने का ख्याल नहीं होगा, हाथ को भी बदी का ख्याल नहीं होगा, कदम को भी बदकारी का ख्याल नहीं होगा। तो फिर अच्छा यह है कि एक चीज को भूखा रखा जाए ताकि बाकी सारी बुराइयों से बंदा महफूज हो जाए। तो जो इसका बाकायदा रब्बे जुल जलाल की तरफ से हमें दिया गया कोर्स है वो ये रोजा है कि जिसकी वजह से नफ्स जो है उसको भूखा रखा जाता है। जब नफ्स को भूखा रखा जाता है तो सारे आज़ा अल्लाह की रजा में मस्त हो जाते हैं, सारे आज़ा बदी से दूर रहते हैं और बुराई से बाज रहते हैं। नतीजा क्या निकलता है? जिस वक्त ज़हरी आज़ा पाक होते हैं तो इसका असर दिल पे जा पड़ता है और दिल चमक वाला हो जाता है। अब देखिए, ये एक कुदरती तरीका है कि ये जो हमारे ज़हरी आज़ा हैं इनका एक असर दिल पे होता है। अब देखिए, कान ने खबर सुनी गम वाली, लेकिन क्या हुआ? बदन सारा कमजोर हो गया और बंदे की तबीयत परेशान होगी और उसको दिल का दौरा पड़ गया। अब सुना तो कान में था, दिल को ऐसा क्यों हुआ कि कान की खबर का दिल पे असर हो गया है? अगर जाहिरी तौर पर यह असर हो सकता है तो फिर जब कान को गुनाहों से बचाएंगे तो फिर इस नूर का असर भी दिल पर होगा। आंख को जब बदकारी से बचाएंगे तो फिर इसका असर दिल पे पड़ेगा, और जब सारे आज़ा बदी से बच जाएंगे दिल नूर नगर बन जाएगा। और ये वो हकीकी जिंदगी है जो रब्बे जुल जलाल अपने बंदे को अता फरमा देता है। इस वास्ते ये तीसरी हिकमत और तीसरा सिर रोजे का यह है कि जिसकी वजह से बंदे को एक ऐसी जिंदगी मिल जाती है कि जिसकी बुनियाद पर वो हकीकी तौर पर जिंदा होता है। क्योंकि मोमिन का बातिन जो है वो जाहिर का एक हवाला होता है और जाहिर बातिन के लिए हवाला होता है। जिसका बातिन जितना खाली होता है जाहिर उतना ही चमक वाला होता है। और ये मशहूर है हुक्मा के नजदीक, जब पेट जो है वो लुकमा से भर जाता है
تو پھر ذہن حکمت سے خالی ہو جاتا ہے، اور جب پیٹ لقمہ سے خالی ہوتا ہے تو عقل حکمت سے بھر جاتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ حقیقی تازگی روزے کے اندر ہے جو خالق کائنات نے ہمارے لیے اپنے نظام شریعت میں تجویز فرمائی ہے۔ چوتھے نمبر پر عقل کا بھی مطالبہ ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ وہ کیسے؟ اگر انسان کا بس چلتا ہوتا تو یہ کبھی بھی کھانے پینے کی قریب نہ جاتا۔ کھانے پینے کے اندر جو بالآخر ایک قباحت ہے، اس قباحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندہ کبھی بھی کھانا پینا کبھی بھی نہ کرتا، چھوڑ دیتا۔ اگر اس کی زندگی چل سکتی ہوتی کھاتے پیتے بغیر، کھانے پینے بغیر اگر زندگی گزار سکتا ہوتا تو کبھی بھی کھانا نہ کھاتا، پانی نہ پیتا۔ کیوں؟ جب وہ دیکھتا کہ جو میں کھاتا ہوں یہ بنتا کیا ہے، اور جب بن جائے تو پھر اگر اندر رہے گا تو میں کیسے بچوں گا، اور اگر اس کو باہر نکالوں گا تو میری حالت اس وقت کیا ہوگی۔ کبھی بھی انسان اگر کھائے پیے بغیر بچ سکتا ہوتا تو عقل مند کھانے پینے کے قریب نہ جاتا کہ میں جو کھاتا ہوں پیتا ہوں وہ کتنی گندی چیز بنتی ہے اور اس کی کتنی بدبو آتی ہے، اور میں خامخواہ اپنے بدن کو بدبو کا مرکز بنا لوں اور اپنے اندر ایسی بدبو کو اکٹھا کر لوں، اور پھر جس وقت اس سے فارغ ہونا چاہتا ہے تو اس وقت اس کو اپنا بدن ننگا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی تمام قباحتوں کا کبھی بھی بندہ اپنے آپ کو اگر اس کا بس چل سکتا ہوتا تو کبھی بھی کھانے پینے کے قریب نہ جاتا کہ کھا لوں گا پی لوں گا تو پھر آگے اس کا انجام جو ہے اس کو نبھانا بڑا مشکل ہے۔ لیکن چونکہ بندہ آخر بندہ ہے تو اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور یہ کھانا پینا جو بندے کے لیے رکھا گیا یہ حقیقت میں رب ذوالجلال کی طرف سے اس کو دبایا گیا۔ غلبہ اس پر اللہ کی طرف سے اللہ کی قدرت کا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو پتا تھا کہ انہی بندوں میں سے کچھ ایسے بگڑے ہوئے ہوں گے جو میرے مقابلے میں کہیں گے ہم بھی خدا ہیں، ہم بھی رب ہیں، تو اللہ نے کھانے پینا ان پر لازم کیا تاکہ تم جس وقت یہ گندگی تم سے نکلے تمہیں پتا چلے رب ایسا نہیں ہوتا جس سے ایسی گندگی نکل رہی ہو۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس واسطے قہرن بندے پر اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ انہی میں سے کچھ بگڑے ہوئے کل رب بننے کے دعوے کریں گے تو اللہ نے قہرن کھانا پینا دیا، اس بندے کو دبانے کے لیے کھانا پینا اس کے لیے لازم کر دیا۔ اب جو چیز ایسی صورتحال کے لیے ہے یقیناً اس میں بذات خود کوئی حسن نہیں ہے، اس سے بچنے میں حسن ہے، تو کھانے پینے سے اجتناب عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اصل کمال ہے نہ کھانا اور نہ پینا۔ کھانا پینا تو ایک مجبوری کا نام ہے، تو اس واسطے بندے نے کچھ وقت ایسا جو گزارا اور اللہ کی طرف سے ہمیں تحفے میں مل گیا تو عقل بھی خوش ہو گئی کہ خالق کائنات نے میرے تقاضے پورے کر دیے ہیں۔ پانچویں نمبر پر روزے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے فقراء کی حالت کا ادراک ہوتا ہے۔ ویسے اگر ہمیں کتنا بھی تعارف کروایا جائے کہ فقیر یہ ہے، غریب یہ ہے، مسکین یہ ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ فقر کیا ہوتا ہے، بھوک گھر میں ہو تو کیا ہوتا ہے، کئی دنوں تک کھانا نہ ملے تو حالت کیا ہوتی ہے۔ کبھی بھی اس شخص کو پیادے کی مشکلات کا پتہ نہیں ہے جو سوار ہے، اسے تب پتہ چلے گا پیادہ کتنا مشکل میں ہے جب وہ خود پیدل چلے گا۔ اور کبھی بھی کسی شخص کو جو اپنے گھر میں بستا ہے، اپنے محلے میں رہتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ پردیسی کو کیا مصیبتیں پیش آتی ہے اور پردیسی بننا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جب پردیسی بنے گا تو پھر اس کو پتا چلے گا کہ پردیس میں جانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ہی تعارف کروانے سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ فقر کیا ہے، بھوک کیا ہے۔ جب بندہ خود بھوکا رہا کچھ وقت کے لیے تو پھر اس کو شعور ملا، ادراک آیا کہ یہ ہوتا ہے فقر۔ تو یہ روزے کی شان ہے کہ جس نے ہمیں فقراء کی حالت کے ادراک کرنے کا ایک لمحہ عطا فرمایا ہے کہ ہم پہلے ادراک کریں گے تو پھر کسی پر رحم کر سکیں گے، پھر کسی کے ساتھ تعاون کر سکیں گے، پھر کسی
کسی کے ساتھ شفقت کر سکیں گے؟ تو خالق کائنات جل جلالہ نے روزہ رکھ دیا کہ امراء رکھیں، فقراء رکھیں، سب رکھیں، تاکہ امراء کو بھی پتا چلے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، گھر سب کچھ ہو، اور پھر ان کو یہ پریکٹس کرائی جائے، پھر ان کو فقراء کی مشکل کا پتا چل جائے گا، اور پھر دل سے جذبہ پیدا ہوگا کہ یارو ہم ایک مہینے میں اور چند دنوں میں ایسا ہم نے مشکلات کو دیکھا، اور جو بیچارے ساری زندگی ایسے گزار رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو پھر ان کے ساتھ ہمدردی کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ چھٹے نمبر پر فقراء اور غرباء کے ساتھ یکجہتی، یہ روزے کی حکمت ہے۔ پہلے تو تھا صرف ادراک اس کا، اب یہ کہ ادراک کے بعد بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اور یہ جو صبر والے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں اپنی طرف سے ان کا ہاتھ بٹا کے ان کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب پالوں۔ یہ وجہ ہے کہ اس مہینے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی بغداد شریف کے مشہور ولی ہیں، مجھے ان کے دربار شریف پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت بشر حافی بیٹھے تھے، سردی کا موسم تھا، کانپ رہے تھے، اور سردی والے سارے کپڑے پاس پڑے تھے، تو کسی نے کہا کہ سردی بھی ہے اور کپڑے بھی تمہارے پاس سردی والے موجود ہیں، تو پہنو، کانپ رہے ہو۔ تو حضرت بشر حافی کہنے لگے یا اخی الفقراء کثیر لیس لی طاقہ مواساتہم بالثیاب، مجھے پتا ہے کہ کپڑے میرے پاس پڑے ہیں، مگر میں پہن اس لیے نہیں رہا کہ فقراء بہت زیادہ ہیں جن کے پاس اس وقت سردی میں کپڑے نہیں ہیں، اور مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں ان سب کو لے کر دوں، تو میں اس لحاظ سے ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتا کہ سب کو کپڑے لے کر دوں، تو میں اس لحاظ سے ہمدردی کر رہا ہوں، اگر انہوں نے نہیں پہنے تو میں بھی نہیں پہنتا، میں نے اپنے کپڑے قریب اس لیے رکھے ہوئے ہیں اور خود کانپ رہا ہوں۔ تو یہ مواسات ہے اس موسم کے اندر، اگر کوئی کتنا بڑا مالدار ہے، کیا کچھ کھانے کے لیے 1000 کھانے بھی دن میں کھا سکتا ہو، اس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اور یہ مہینہ اللہ نے مسلمانوں پر لازم کر دیا کہ تم پورا مہینہ فقراء کے ساتھ یکجہتی کا مہینہ بتاؤ، ایک دن نہیں پورا مہینہ غریبوں کے ساتھ یکجہتی کا مہینہ ہے کہ اگر تم نہیں کھاتے تو ہم بھی نہیں کھاتے، اگرچہ مخصوص انداز ہوگا، شرائط ہوگی، لیکن حکمت یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو حوصلہ عطا فرمایا جو فقراء ہیں کہ دیکھو اللہ نے امراء کو بھی ہمارے ساتھ اس وصف میں شریک کر دیا ہے۔ 7ویں نمبر پر روزے کی حکمت کیا ہے کہ یہ محاسن اخلاق کا گلشن ہے۔ روزہ اس میں ہر طرف انسان کو اچھے اخلاق حاصل کرنے کا ایک وقت ملتا ہے، اور یہ بھی بڑا ایک طویل حکمت کا سلسلہ ہے۔ میں اس کو اختصار سے یوں بیان کرتا ہوں، ابھی جب رمضان المبارک کا دن نہیں تھا تو آپ دن کے وقت کھاتے تھے، پیتے تھے، حرام نہیں تھا۔ آج دن کے وقت کھانا حرام ہو گیا، تو یہ کھانا کل یعنی 2-3 دن پہلے جائز تھا، اس وقت حرام نہیں تھا، اب حرام ہو گیا، تو پتا چلا کہ روزے کا اہتمام ہے کہ کچھ کام جو جائز تھے اب وہ روزے کی وجہ سے ناجائز ہو گئے، پہلے جائز تھے اب ناجائز ہو گئے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو روزے سے پہلے بھی ناجائز تھے، تو اب وہ بطری کی اولا ناجائز ہوں گے۔ رمضان نہیں آیا تھا تو دن کو کھانا کھانا تو جائز تھا، مگر جھوٹ بولنا تو جائز نہیں تھا، پانی پینا تو جائز تھا مگر فراڈ کرنا تو جائز نہیں تھا۔ اس وقت انسان کے لیے اپنی شہوت کو جماع کے لحاظ سے پورا کرنا جائز تھا، مگر اس کے لیے کسی کا مال غصب کرنا جائز نہیں تھا۔ تو کیا پتا چلا کہ روزے نے ہمیں اس وقت روزے کے اہتمام کے پیش نظر ہمارے لیے بھوک کو لازم کر دیا گیا، پیاس کو لازم کر دیا گیا، تاکہ یہ صورتیں آئے تو دل نرم ہو اور دل کی بنجر زمین زرخیز بن جائے، اور اس میں پھر اچھے اچھے پھول کھلے، اس میں صدق ہو، صفا ہو، شرم ہو، حیا ہو، عدل ہو، اور مختلف چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں۔ لہذا حالت روزہ
اس نے بندے کو اخلاق حسنہ کے لیے ایک بہترین موقع عطا کر دیا ہے کہ جس کو اچھی اچھی صفتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، روزے نے اس کو ایک ڈائریکشن دے دی ہے۔ اب دیکھو، انسان چھت پہ چڑھنا چاہتا ہو تو وہ سیڑھی پہ بیٹھتا ہے، اور سیڑھی پہ چڑھے مگر چھت پہ نہ بیٹھے تو اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ بھوک اور پیاس جو ہے یہ تو چھت پر جانے کی سیڑھی ہے، اور چھت کیا ہے؟ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، اچھے اوصاف ہے۔ لہذا روزہ تب روزہ بنتا ہے کہ جس وقت مقصد کو پایا جاتا ہے اور اس تقوی کی چھت تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر کہ جب اس کے ادب کے پیش نظر پہلے جائز کام بھی ناجائز ہو گئے تو جو پہلے ہی ناجائز تھے ان سے بچنا تو بہت زیادہ لازم ہوگا۔ جس وقت ان ساری چیزوں سے انسان بچے گا تو مہینہ گزرنے کے ساتھ اس کے اندر اچھے اخلاق کا گلشن بھی پیدا ہو چکا ہوگا۔ اس کے ساتھ 8ویں نمبر پر روزہ ڈسپلن کی ایک عملی شکل ہے کہ وقت معین پر کھانا لازم کر دیا گیا اور وقت معین پر نہ کھانا لازم کیا گیا، اور پھر وقت معین پر کھانا لازم کر دیا گیا۔ اب اس وقت تاخیر کرتا ہے تو مکروہ ہو جاتا ہے کہ جب ستارے نکل آئے اتنی تاخیر کرے، اور جب روزے کا وقت رکھنے کا ختم ہو گیا تھا کھاتا ہے تو پھر روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ انسان کے لیے نظم و ضبط اور نظام کی جو پابندی ہے اس کا روزہ ایک سبق اس کو دے رہا ہے۔ عملاً اس کو اس انداز سے سبق دلوایا گیا کہ جو چیزیں اس کی زیادہ رغبت کی تھی، کھانے پینے میں بندے کی شہوت کا چاہت کا تعلق تھا، اس کے لحاظ سے پابند کر دیا گیا کہ اگرچہ انسان کو بڑی اشتہا ہے، بڑی بھوک کی تڑپ ہے اس کے لیے، لیکن پھر بھی اللہ نے روک دیا ہے، رک گیا ہے، اور ادھر اگرچہ جی نہ کر رہا ہو پھر بھی افطار کے وقت کھانا لازم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک انسان جس طرح محکوم اور حاکم کے سامنے اپنی عملی طور پر ایک اطاعت پیش کرتا ہے اور ڈسپلن پیش کرتا ہے، رب ذوالجلال نے روزے کی شکل میں ہمیں عملاً ڈسپلن قائم کرنے کا ایک درس عطا فرمایا ہے۔ 9ویں نمبر پر روزے کی جو فرضیت کا انداز ہے اس میں بڑی حکمتیں، کس لحاظ سے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے لیے ساری زندگی کا روزہ لازم نہیں کیا، اور ساری زندگی کیا سارے سال کا بھی نہیں کیا، ہر سال میں ایک مہینہ، اور ایک مہینہ کیسا؟ اس میں بھی پورا دن نہیں کہ دن بھی اور رات بھی، صرف دن کو روزہ رکھ ہمارے لیے لازم کیا۔ اب خالق کائنات جل جلالہ کی اس میں جو شفقتیں ہیں اور جو ہمارے لیے حکمتیں ہیں ان کا ملاحظہ کیجئے۔ پہلے نمبر پر تو یہ کہ روزہ دن کو ہے، روزہ رات کو نہیں۔ کیوں؟ رات جو ہے وہ عادتاً بندہ کھاتا پیتا نہیں، اگر وہ غروب آفتاب سے پہلے کھا لے اور سو جائے اور صبح تک اسے کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہے سونے کا وقت، وہ کام کا وقت نہیں ہے، اور کام میں بھوک ہوتی ہے، کام میں پیاس ہوتی ہے، تو پھر یہ ہوتا کہ محض عادت پوری ہوتی، عبادت پوری نہ ہوتی۔ تو خالق کائنات نے عادت اور عبادت میں فرق رکھا ہے۔ عبادت تب بنتی ہے کہ جب اپوزیشن ہو اور پھر بھی بندہ اس کو دبائے، بھوک بھی لگے پیاس بھی لگے اور پھر بھی اس کو دبا کے رکھے تو روزہ بن جائے گا، اور ساری رات سویا رہتا اور عادت کے مطابق ویسے بھی سوتا ہے تو پھر حکمت پوری نہ ہوتی۔ اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے دن کے اندر ہمارے لیے روزے کو لازم رکھا، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شفقت دیکھو کہ رخصت بھی دے دی کہ اگر تم سفر پہ ہو تو رخصت ہے، لمبا سفر ہے، شری مسافت، وہ 57.5 میل تم جانا چاہتے ہو اور 92 کلومیٹر کا سفر ہے، مشقت سمجھتے تو رخصت ہے، اور ایسے ہی بیماری ہے تو رخصت ہے۔ اب دیکھیے رخصت میں پھر آگے شفقت کیا ہے؟ اگر انسان جو ہے اس نے جو روزے کی چھٹی کی تھی عذر کی وجہ سے، وہ دن تھا 14 گھنٹے کا، اور پھر جس وقت اس نے قضا کی ہے وہ دن جو ہے وہ ہے 12 گھنٹے کا، تو اب خالق کائنات نے یہ لازم نہیں کیا کہ جتنا لمبا دن تم نے ناغا کیا تھا اتنا لمبا رکھو تو پھر روزہ پورا ہوگا، اگر چھوٹا دن آ گیا ہے تو اس میں بھی روزہ رکھے گا تو وہ قضا پوری ہو جائے گی۔ ایسے ہی جس دن میں اس نے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تھا وہ بڑا گرم دن تھا، اور جب رکھتا ہے تو وہ بڑا سرد دن ہے، تو اللہ نے اس میں بھی شفقت رکھی ہے کہ تم اس میں بھی رکھو گے تمہیں ثواب عطا فرما دیا جائے گا۔ اس واسطے جو پیٹرن ہے اس روزے کی فرضیت کا اس میں بڑی شفقت ہے۔ اب دیکھو ایسا کوئی دلاسا دیتا ہے عامر کہ حکم دے اور ساتھ پیار بھی دے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہ ہمیں ڈائریکٹ فرما دیتا کتب
कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजा फर्ज है। ना ये कहता ए मोमिनो, ना ये कहता कि तुम पर यूं फर्ज किया गया जैसे पहलों पे फर्ज किया गया, और ना ये फरमाता कि तुम्हें फायदा ये होगा, सिर्फ कहता कि तुम पर रोजा फर्ज है। हमारी क्या मजाल थी, हम जरूर रखते, लेकिन उसका प्यार कितना है, उसने पहले तो हमें अपने नाम से बुलाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। मोमिन अल्लाह का अपना नाम है, और उसने हमें रोजे का हुक्म देने से पहले अपने नाम से हमें पुकारा, और फिर फरमाया रोजा जो तुम पे लाजिम किया तो इससे घबरा ना जाना। क्यों? फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये तो सोचो ना कि ये रोजा तुमसे पहले किस किस ने रखा। अब आमतौर पर लोग ये कह देते हैं कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह पहली कौमों पर फर्ज किया गया था, उम्मतों पर फर्ज किया गया था। लेकिन जब ये तसव्वुर किया जाए कि जैसे पहले अंबिया पे फर्ज किया गया था और पहली